ویلکم بیک ڈیئر لسنرس. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ آپ سننے جا رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ناول آپ کو سبھی کو پسند آیا ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے بعد ایک اور اچھا سا مزیدار سا ناول بھی آپ کے لیے جلد ہی لے کر آ جاؤں. تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کو. یہ 2 ماہ بعد کی بات ہے. سر آئی ایم ریئلی سوری. آج کے بعد ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی. آپ جیسا کہیں گے بالکل ویسا ہوگا. مگر آگے کا میں کیا کروں گا؟ جو ابھی غلطی ہوئی ہے تم سے، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھے ہوئے وریام قدر سنجیدگی سے بولا تو سامنے کھڑا شخص اپنا سر جھکا گیا تھا. اوکے، ابھی کے لیے جاؤ اور میرے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاؤ. اگر ٹیسٹ اچھا ہوا تو پھر سوچوں گا تمہیں معاف کرنے کے بارے میں. اس نے سرد مگر نرم آواز میں کہتے ہوئے دوبارہ سے سامنے کھلی فائلز کو باری باری دیکھتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا. مگر پھر اچانک سے خود پر کسی کی گہری نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ جو پورے دھیان سے اپنے کام میں مشغول تھا، نظریں اٹھا کر سامنے دیکھنے لگا جہاں اس کے ڈیڈ کھڑے اسے گھور رہے تھے. ارے ڈیڈ، آپ؟ ہاں میں. اگر تمہیں ہماری یاد نہ آئے گی تو اب ہم کو ہی آنا پڑے گا نا ملنے کے لیے. کیا کریں، اولاد چاہے جو مرضی کر لے مگر ماں باپ تو اسے کبھی بھول نہیں سکتے نا. ڈیڈ آئی ایم سوری نا یار، پتہ ہے نا آپ کو کہ ضروری میٹنگ تھی، اور آپ پلیز اب مجھے طنز کے تیر برسانا بند کریں مجھ پر. وہ منہ بناتے ہوئے اٹھ کر ان کے گلے لگ کر پیار سے بولا تو رضا صاحب نے خود میں بیجتے ہوئے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو بند کر کے خود کو ریلیکس کیا. ایسی بھی کیا میٹنگز کے پچھلے 6 دن سے تم گھر نہیں آئے؟ وہ جانتے تھے کہ اس کے انکار کی وجہ کیا ہے، اس کے گھر نہ آنے کی کون سی وجہ ہے، مگر کیا کرتے. وہ اس کے باپ تھے. اپنے ہنستے کھلکھلاتے زندگی سے پرجوش بیٹے کا یوں ایک دم سے مرجھا جانا، ایک دم سے خاموش ہو جانا. وہ تو جانے دن میں کتنی دفعہ اس کی حالت کو دیکھ کر تکلیف سے مرتے تھے، مگر وہ مجبور تھے. کچھ بھی تو ان کے ہاتھوں میں نہیں تھا. ویسے تو تم 2 منٹ چھوڑتے نہیں اپنی ماں کو، اور آج وہ تیرا غم لگائے بیمار پڑی ہے، مگر کیا مجال ہے کہ جو تو اسے جا کر دیکھ لے. رضا سب جانتے تھے کہ اسے کیسے گھر لے کر جانا ہے، اسی لیے ہمیشہ کی طرح اس رگ پر پاؤں رکھا کہ وہ سنتا ہی ایک دم چونکا تھا. ڈیڈ، کیا سچ میں؟ چلے اٹھے، ابھی گھر چلتے ہیں. بنا کوئی شکوہ، کوئی لڑائی جھگڑا کیے وہ خاموشی سے یہ کہہ کر اپنا کوٹ اٹھا کر باہر کی طرف نکلا تھا. گھر جاتے ہوئے دوڑتا ہوا گاڑی سے اترا. چاہے زندگی اس کی کتنی مرضی مشکل ہو، مگر وہ اپنی موم کو کیسے بھول سکتا تھا، کیسے انہیں اگنور کر سکتا تھا. اسے خود پر بے تحاشا غصہ آیا تھا، مگر فی الحال وہ اپنی موم کے سامنے بڑی کنٹرول سے بیٹھا رہا. موم، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وری میری جان، تم آئے ہو نا؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی. جو بڑی ہوئی شیو، بکھرے بھورے بال جو اس کے ماتھے پر گرتے اسے اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے. اسے دیکھتے وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھ کر اسے چومنے لگی. کبھی اس کا سر، کبھی ماتھا، تو کبھی اس کے گالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے وہ ایک دم بے آواز رونے لگی تھی. جبکہ وریام تو ان کے بخار سے تپتے لمس پر اپنے جبڑے بینچتے ہوئے خاموش تھا. میری جان، دور مت جایا کرو مجھ سے، میں مر جاؤں گی. وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ کر بڑی مشکل سے ہچکیوں میں بولی تھی. وریام آنکھیں ضبط کرتا ہونٹ ان کے سر پر رکھ گیا تھا. اور اب سے تمہارے ڈیڈ بھی تمہیں کبھی نہیں ڈانٹے گے. میں نے بتا دیا ان کو، جو تم کہو گے میں وہی کروں گی. میں تمہارے ڈیڈ کو بھی نہیں بلاؤں گی اور پاکستان بھی نہیں جاؤں گی. بس تم میرے پاس رہنا. میری جان، تمہارے بغیر میں ایک پل بھی نہیں گزار سکتی. اور تم 6 دن سے گھر نہیں آئے، جانے کب سے میں تمہاری مسکراہٹ دیکھنے کو ترس رہی ہوں. اتنی بڑی سزا دو گے خود کو میری جان؟ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر وریام کی بس یہیں پر بس ہو چکی تھی. وہ تو اپنے ڈیڈ تک اپنی موم کو تنگ کرنے نہیں دیتا تھا، کجا کہ اسی کی وجہ سے وہ آج تکلیف میں تھی. موم پلیز بس کریں. اگر آپ روئی نا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو شوٹ کر ڈالوں گا. وہ اپنی بھورے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے پیار سے ان کے آنسو صاف کرنے لگا. اچھا میری جان، میں نہیں روتی، بس تم ایک بار میری بات مان لو. موم، آپ حکم کریں، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے.
ان کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اپنی موم سے ملتے ہوئے سکون کو خود میں اتارتے ہوئے بولا تھا، بیٹا تم نینا کو لے آؤ گے؟ بیٹا وہ بہت معصوم ہے، وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ بیٹا میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں، نہ جانے کیوں اور کہاں چلی گئی میری بچی، تم ڈھونڈ کر لاؤ گے نا اسے؟ جس چیز سے وہ بچتے ہوئے گھر سے دور تھا، اب دوبارہ سے اسی کی باتیں سن کر وہ سختی سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو اپنے بھینچ گیا تھا۔ ہاں موم، آپ پریشان مت ہو، میں جلد ہی اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا، آپ آرام کریں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ انہیں بہلاتے ہوئے یہ کہہ کر وہ اپنے ڈیڈ کو ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر اٹھ کر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے قدم رک گئے تھے۔ وہ اپنے لب بھینچتے ہوئے آج 2 ماہ بعد اپنے روم سے اس کمرے کی فضا میں اس کی بکھری خوشبو کو محسوس کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے تو وہ گھر کم آیا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب اس کی یادیں، اس کی خوشبو، اس کی کھلکلاہٹ جسے دیکھتے اس کا دل دھڑک اٹھتا تھا، آج وہ خود ہی سے دور جانا چاہتا تھا۔ مگر دور تو وہ خود چلی گئی تھی۔ شاید وہ آگے بھی بڑھ چکی تھی اپنی زندگی میں، مگر وریام، ہاں وریام کاظمی کی زندگی تو وہیں اٹکی تھی۔ آئی ہیٹ یو وریام، کیا تم ایک لڑکی کو بھول نہیں سکتے؟ کتنی ہی تو آئی ہیں زندگی میں تمہاری لڑکیاں اور کتنی چلی بھی گئی، تو کیا تم صرف اس ایک لڑکی کو نہیں بھول سکتے؟ اس کے اندر سے اسے کہیں اپنی آواز سنائی دی تو وہ نہ جانے کب سے خود پر ضبط کرتا ہوا، جو خود کو مضبوط ثابت کر رہا تھا، مگر وہ اندر سے مر رہا تھا۔ اس کا روم روم اندر سے بکھرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، مگر وہ جو اپنے ساتھ اس کا چین اور سکون لے گئی تھی، وہ ایسی گئی کہ اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ اس کا وریام کس حال میں ہوگا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے شاید کبھی محبت ہوئی ہی نہیں تھی وریام کے ساتھ، یہ تو اس کا دل تھا جو اس کے نام سے دھڑکتا تھا۔ اگر وہ بھی اس سے اسی جنون سے محبت کرتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ وہ وریام کو چھوڑ کر چلی جاتی؟ کاش کہ یہ دل کبھی تم سے نفرت کر پائے نینا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو پر کنٹرول کرتے ہوئے سر کو جھٹکتے ہوئے آگے بڑھا اور شرٹ کو اتار کر ایسے ہی پھینکتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر وہاں پر بھی اپنے سامان کے ساتھ اس کی چیزوں کو دیکھ کر وہ پھر سے تکلیف سے دو چار ہوا تھا۔ اپنے کپڑے نکالتے ہی وہ ٹھا کے ساتھ دروازہ بند کرتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھا۔ 5 منٹ میں ہی فریش ہو کر وہ ایسے ہی نم بالوں میں شرٹ کو پکڑتے ہوئے باہر بڑھا۔ وری یار کیسا ہے تو؟ اچانک سے سیڑھیوں پر سے ہی وہ اسے زور سے گلے لگاتے سرشاری سے بولا تو وہ چونکتے ہوئے اپنے خیالوں سے نکل کر خود سے لپٹے ہوئے رافع کو دیکھ کر کندھا تھپکنے لگا اس کا۔ یار کتنے دنوں بعد آیا تو، کب سے ویٹ کر رہا ہوں میں تمہارا۔ اسے پیار سے ساتھ لگاتے ہوئے رافع پھر سے سرشاری سے بولا۔ رضا صاحب نے ہی اسے فون کر کے بلایا تھا کہ وریام کا موڈ رافع کے آنے سے کچھ بہتر بنا سکیں۔ میں ٹھیک ہوں رافع، تو ذرا زیادہ تنگ تو نہیں کیا نا تو نے فدق کو؟ وہ ہاتھ سے پنچ اس کے پیٹ پر مارتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا تو رافع بھی اس کی بات سن کر مسکرایا اٹھا۔ نہیں یار کہاں تنگ کرتا ہوں میں اب اسے، اور اب تو وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنے پاپا کے ساتھ مل کر دونوں باپ بیٹی میری بہت واٹ لگاتے ہیں۔ اچھا وہ کیسے؟ یار پتہ ہے دونوں نے نا ہفتے کے 2 دن کا سارے گھر کا کام میرے نازک سے کندھوں پر ڈال دیا ہے، اور ظلم خدا کا اوپر سے کھانے پر فرمائشی ایسے کہ توبہ یار، میں تو پورا باورچی بن چکا ہوں اس شادی کے چکر میں۔ سوچا تھا کہ اتنی معصوم سی لڑکی ہے میری زندگی اچھی کر دے گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے میری زندگی گلنار کے ساتھ مجھے بخار بھی کر دے گی۔ اچھا سیریسلی یار؟ اس کی بات کو سنتے رہے وریام مسکرا کر اس کا کندھا تھپکنے لگا تو رافع نے سکون بھری سانس خارج کی، اسے یوں اتنے دنوں بعد مسکراتا دیکھ کر۔ یار تو آیا تھا تو ان کو بھی ساتھ لے آتا۔ وہ فدق اور اظہر صاحب کو بولتے ہوئے صوفے پر ٹانگیں پھیلائے لیٹا۔ اچھا تو کیا چاہتا ہے کہ یہاں جو میری عزت ہے وہ بھی اتر جائے ان کے آنے سے؟ رہنے دو ان دونوں باپ بیٹی کو ایک ساتھ۔ اور بابا کو بیٹی کیا ملی، انہوں نے تو اپنی ٹیم ہی بدل ڈالی۔ پہلے تو ہر وقت میرا رافع کہتے تھکتے نہیں تھے، اور اب دیکھو ہر وقت میری فدق میری فدق۔ اچھا رافع ایسے تو مت بول یار، اگر وہ اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ تیری بیوی تو ہے۔ وریام نے انتہائی معصومیت چہرے پر سجائے ہوئے اسے سمجھانے کے انداز میں بولا۔ رہنے دے میرے بھائی، اس دنیا میں تیرے سوا کوئی میرا اپنا نہیں، ساری دنیا ہی مطلبی ہے۔ ذرا سا پیار کیا کروں، محترمہ کو رونا آ جاتا ہے۔
مگر اب میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ رافع یہ کہتا ہوا ایک دم سے سیدھا ہو کر کندھے اکڑا کر بولا۔ ہاں، کیسا فیصلہ کر لیا تو نے؟ وریام نے چونک کر اس کی بات پر اس سے پوچھا، جبکہ اس کا دھیان ابھی تک دروازے پر تھا جہاں اظہر صاحب اور فدق دونوں ہی ہاتھ باندھے سرخ چہرہ لیے کھڑے تھے۔ وری، اب میں دوسری شادی کروں گا اور اپنی دوسری بیوی سے بھی پیار کروں گا اور گھر کے کام کاج بھی وہی کرے گی۔ اچھا، تو پھر فدق اور انکل اظہر کا کیا بنے گا؟ وریام اسے مزید بولنے پر اکساتے ہوئے فدق کو دیکھتے ہوئے لب دانتوں تلے دبا گیا تھا، جو فل غصے میں ایسے کھڑی تھی جیسے ابھی رافع کو 2 منٹ میں ختم کر ڈالے گی۔ ارے یار، ان دونوں کو کون بتا رہا ہے؟ میں تو اس سے الگ۔ ابھی وہ بات کر رہا تھا کہ ایک دم سے پیچھے آتی ہے زوردار آواز پر وہ شیر کی طرح بولتے ہوئے بھیگی بلی کی طرح کپکپاتی آواز میں رکا۔ رافع، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اظہر صاحب کی خونخوار آواز سنتے ہوئے وہ گردن گھما کر پیچھے دیکھنے لگا جہاں فدق اور اظہر صاحب دونوں ہی اسے سخت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ او مائی گاڈ، میں مر گیا یار، کمینے تو نے مجھے بتایا کہ نہیں کہ یہ دونوں آ چکے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے ان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر لڑکھڑاتے ہوئے بڑی مشکل سے بولا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر وریام کا چہرہ ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ہو چکا تھا۔ اچھا، تو ہم دونوں ظالم ہیں؟ ہاں، تم سے میں پیار نہیں کرتا، ٹیم بدل لی میں نے، اور تم دوسری شادی کرو گے؟ وہ دونوں ایک کے بعد ایک سوال پوچھتے اس کے پاس آ رہے تھے۔ وہ کبھی اظہر صاحب تو کبھی فدق کو دیکھتے ہوئے گردن کو نام میں ہلا رہا تھا۔ پھر ان کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ چیختے ہوئے بولا، بھاگو یہاں سے، اور ایک دم سے صوفے پر سے چھلانگ لگاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگ اٹھا۔ رافع، تم واپس آؤ، آج چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں۔ اسے اوپر بھاگتا دیکھ کر فدق غصے سے بولتے ہوئے اس کے پیچھے ہی اوپر گئی تھی، اور اظہر صاحب تو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے وریام کے پاس بیٹھے اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کے اسے دیکھنے پر وہ بھی ایک دم سے خاموش ہوا، اور پھر اچانک سے ہی فضا میں ان دونوں کے کہکے گونج اٹھے۔ انکل یار، اسے کچھ مت کہیں، بیچارہ بہت ہی معصوم ہے۔ وریام مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ تبھی اچانک اس کے فون کی رنگ بجی تھی۔ وہ چونکتے ہوئے نمبر دے کر اپنی جگہ پر سے اٹھا۔ ہاں روکی، بولو۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ روکی کی بات سنتے ہوئے یہ کہہ کر کال کٹ کر کے فون جیب میں رکھ گیا تھا۔ انکل، آئی ایم سوری، مجھے ابھی جانا ہے، پلیز آپ بیٹھیں، اور ڈیڈ کو بھی بتا دیجیے گا کہ میں ایک ضروری کام سے نکل گیا ہوں، اور میرے آنے تک موم کا خیال رکھیں۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں یہ بات کہہ کر لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ اظہر صاحب اس کے انداز پر اور اس فون کال پر چونک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ نینا، میری بات سنو، کب تک وہاں رہنے کا ارادہ تمہارا؟ یار، میں تم سے بات کر رہی ہوں، میری بات سنو۔ ایک دم سے ردا کی چلانے پر وہ چونکتے ہوئے اپنے ہوش میں واپس آئی۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو ردا تم؟ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے نینو، بتاؤ مجھے، کب تک یوں ہی اپنے آپ کو سزا دیتی رہو گی؟ واپس آ جاؤ نا یار۔ ردا تھک چکی تھی اسے سمجھاتے سمجھاتے کہ جو کہ شاید ہی اس کی کسی بات کا اثر لے رہی تھی۔ وہ تو بس اپنی دنیا میں اپنے خیالوں میں گم سم رہتی تھی۔ ابھی میں کچھ دن رہوں گی یہاں ردا، یہاں پر میرا دل لگ گیا ہے اس جگہ پر۔ کھڑکی کے باہر ہوتی برف باری کو دیکھتے وہ ہاتھ شیشے پر رکھ کر ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولی، تو ردا اس کی بات سن کر افسوس سے سر ہلا گئی تھی۔ تمہارا دل لگ گیا یا پھر خاموشی سے دوستی کر لی تم نے؟ ہاں دیکھو، تم نے کہا تھا کہ اس بارے میں کسی کو مت بتانا، میں نے سب سے چھپاتے تمہیں اپنے اپارٹمنٹ میں رکھا ہوا ہے، مگر یار کب تک تم ایسے اکیلی رہو گی؟ میرے پاس آ جاؤ نا تم۔ میں نے ارسلان کو بھی بولا ہے، وہ بھی کہہ رہے کہ یوں انجان جگہ پر اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ بٹ ردا، میں اکیلی کہاں ہوں؟ وہ اس کی بات سنتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر بولی، تو ردا اس کی بات سن کر بولی، کیا مطلب تمہاری بات کا؟ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ یار میرا مطلب کہ آنٹی ہے نا میرے ساتھ، اور رشیدہ آنٹی میرا اچھے سے، بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہیں، تم اس لیے بے فکر ہو۔ یار نینا، میں کیسے بے فکر ہوں؟ وہ ایک ملازمہ ہے، اور ایسے کیسے میں تمہیں کسی کے بھی سہارے چھوڑ دوں؟ ابھی تو چلو تمہارے گھر والوں سے یہ بات چھپی ہوئی، مگر سوچو اگر وریام نے کسی کو کچھ بتا دیا، یا پھر تمہاری پھپھو نے سب کو بتا دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس اشر کو تو جانتی ہو نا کہ کس قدر جذباتی انسان ہے، اور اس کا شک مجھ پر ہی آنا ہے۔ تم پلیز ایک بار واپس آ جاؤ نا یہاں پر۔ نہیں ردا، میں یہی ٹھیک ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ وریام کبھی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، اور نہ ہی پھپھو کو بتانے دے گا۔ وہ یہ کہتی ہوئی اس دن کو یاد کر کے آنکھیں بند کر گئی تھی۔
اگر تمہیں اس پر اتنا ہی یقین تھا تو پھر چھوڑ کر کیوں آ گئی؟ رضا نے افسوس کرتے ہوئے اس کے ننھے سے پاگل دماغ پر دکھ سے کہا، جبکہ نینا اس کی بات سن کر فوراً سے کال کٹ کر گئی تھی۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ گاڑی سے نکلتے ہوئے وریام نے سامنے کھڑے روکی کو دیکھ کر پوچھا، جو اس کے آنے پر فوراً سے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ سر وہ وہاں اندر ہے، روکی نے سر جھکا کر ایک طرف ہوتے ہوئے بتایا۔ وریام اس کی بات سن کر باہر نکلا۔ یہ اسی کا اپارٹمنٹ تھا جو آج کل روکی کے زیر استعمال تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ کمرے کے اندر جاتے ہی وہ ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں پھنسائے اندر بڑھا تھا۔ وریام کو دیکھتے ہوئے وہ اسے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ وی تم آ گئے؟ دیکھو تو ذرا، میں نے کہا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ جائے گی کیونکہ تم اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ لیلا نشے سے جھولتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی باتوں کو سنتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ لیلا بتاؤ مجھے، ایسا کیا کہا تھا تم نے اس سے کہ وہ میری محبت، میرے عشق کو بھول گئی اور تمہاری باتوں پر یقین کر کے مجھ سے دور ہو گئی؟ اس کے پاس جا کر وہ جھٹکے سے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اس کے چہرے پر غصے سے دھاڑا۔ اس کی اتنی سخت گرفت پر وہ درد سے بلبلا کر رہ گئی تھی۔ بتاؤ مجھے لیلا، ورنہ آج تمہاری میں کھال اتار دوں گا۔ ٹھنڈے پانی کے جگ کو اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے غصے سے بولا تو ایک ہی پل میں اس کا غصہ اڑن چھو ہو چکا تھا۔ وی نو دیکھو مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اسے چاقو پکڑے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ اسے خود سے دور ہونے کا کہنے لگی۔ صرف 2 منٹ لگیں گے مجھے تمہاری یہ گردن تمہارے جسم سے الگ کرنے میں۔ اگر تم نے جھوٹ بولا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں لڑکی ہونے کی عزت بھولتے ہوئے تمہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دے ڈالوں۔ وریام چاقو اس کی گردن پر پھیرتے ہوئے غصے سے بولا، نہیں وریام پلیز مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ اپنی موت کے خوف سے لیلا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس دن ہونے والی تمام باتیں اسے بتانے لگ گئی تھی۔ وریام کیا ہو تمہیں؟ وریام اٹھو نہ، دیکھو میں نینا تمہیں لینے آئی ہوں۔ نینا پاس جاتے اسے بے ہوش اوندا منہ پڑا دیکھ کر اسے بڑی مشکل سے اپنے نازک ہاتھوں سے سیدھا کرتے ہوئے اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے بولی، یار کیا مسئلہ لڑکی تمہیں؟ دیکھ نہیں رہی کہ وہ سو رہا ہے؟ اور ابھی میں بھی تھک گئی ہوں تو مجھے بھی سونا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ لیلا نینا کے پاس جا کر اس کا ہاتھ وریام پر سے جھٹکتے ہوئے بولی، تم دور رہو گھٹیا لڑکی، اور خبردار جو اب اپنے گندے ہاتھوں سے میرے ہسبینڈ کو چھوا تم نے۔ نینا غصے سے اسے دیکھ کر چیختے ہوئے بولی، کیا تم دودھ پیتی بچی ہو جو یہ سب دیکھتے ہوئے بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ لیلا مسکراتے اس کے پاس جا کر وریام کی جانب سے اور اپنے جسم پر موجود اس کی شرٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تو نینا نے غصے سے اسے گھورا، منہ بند کرو تم اپنا، مجھے پورا یقین ہے اپنے وریام پر، وہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اب تم جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گی۔ نینا اپنے وریام پر اس کے گھٹیا الزامات کو سنتے ہوئے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو لیلا اس کا اتنا کانفیڈنس دے کر چونک اٹھی۔ کیا تمہیں واقعی اب بھی اس پر اتنا ہی یقین ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے وریام کو دیکھ کر بولی، ہاں اس سے بھی زیادہ ہے، اگر وہ خود بھی مجھ سے آ کر کہتے نا تو میں تب بھی یقین نہیں کرتی، مجھے خود سے زیادہ اپنے وریام کے عشق پر یقین ہے۔ نینا مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک جذب کے عالم میں بولی تو لیلا غصے میں تل ملا کر رہ گئی۔ اوکے فائن، تو پھر سنو، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، سنا تم نے، مگر ایک بات جو سچ ہے اور وہ یہ کہ میں نے وریام کو زہر دیا ہے، اور اگر اس کا اینٹی ڈوٹ جو کہ میرے پاس ہے بر وقت اسے نہ ملا تو وہ آہستہ آہستہ اپنی سانسیں کھو دے گا، وہ مر جائے گا۔ نینا اس کی سفید پڑتی رنگت کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی تو نینا نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں لیلا نہیں، تم پلیز اسے کچھ مت کرو، تم چاہے تو مجھے مار دو مگر وریام کو چھوڑ دو پلیز۔ نینا روتے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی تو لیلا نے نفرت سے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ ارے تمہیں مارنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں، اس دن بھی اگر وریام نہ پہنچتا تو تمہاری سانس گھٹنے کی دیر تھی اور تمہاری موت واقع ہو جانی تھی، پر افسوس کہ اس دن بھی وی پہنچ گیا اور تبھی میرا پلان چینج ہوا کیونکہ مجھے تم دونوں کو الگ کرنا ہے، کیونکہ اگر تمہیں مار دیا تو پھر وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، تو اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس کی جان کو بخش دوں تو تمہیں خود بخود ہی اس کی زندگی سے جانا ہوگا۔
نینا نے لیلا کی بات سنتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا، اس کا دل اور دماغ درد سے پھٹنے کو ہو چکا تھا۔ وہ کیسے چھوڑ جاتی اس عاشق کو جس کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر پاتی تھی۔ نینا ہری اپ، جلدی فیصلہ کرو کیونکہ وی کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اسے خیالوں میں دیکھ کر لیلا پھر سے یاد کرواتے ہوئے بولی، پلیز ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی وریام کے بغیر۔ وہ رو پڑی تھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر۔ کیسے اس کے بغیر جیتی؟ وہ تھا ہی کون جو وریام کے جیسے اس کے لاڈ ناز اور ناز نخرے اٹھاتا؟ وہ تو اس کی آدھی ہو چلی تھی، کیسے جیتی اس کے بغیر؟ ابھی تو وہ مکمل ہوئی تھی، اندر سے اپنے آپ میں وریام کو محسوس کرتے ہوئے وہ ایک الگ سی نینا بن گئی تھی، کیونکہ اس کے وریام نے اس کی الگ سے دنیا جو بنائی تھی جہاں پر وہ دونوں تھے، اور اس نے اپنی محبت کی دیواریں اپنی نینا کے آگے پیچھے کھڑی کر کے اسے مکمل طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ اب وہ لیلا کے کہنے پر کیسے اسے چھوڑ جاتی؟ نینا تم جاؤ گی کہ نہیں؟ لیلا پھر سے چلاتے ہوئے بولی تو وہ ڈر کر اپنی بہتی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے دھندلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو اس کے پاس ہوتے ہوئے اس سے دور تھا۔ اوکے دیٹس اے گڈ گرل، اب میرے آدمی تمہیں پاکستان بھیج دیں گے اور ادھر تم پاکستان روانہ ہوگی اور ادھر وی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک ادا سے کہتے ہوئے اپنے بالوں کو جھٹک کر لیلا نے یہ کہا اور پھر مسکراتے ہوئے وریام کو دیکھنے لگی۔ مگر لیلا میں کیسے مان لوں کہ تم وریام کو کچھ نہیں کرو گی؟ وہ روتے ہوئے بڑی مشکل سے بولی تو لیلا مسکرا اٹھی۔ اب یقین کے علاوہ کوئی چارہ نہیں نینا، اور ویسے بھی تمہارے جانے کے بعد یہ مر ہی تو جائے گا، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی اسے مارنے کی۔ تو اس دن یہ ہوا تھا؟ ہاں لیلا، تم نے جو کچھ بھی کیا یہ سب بہت غلط کیا تم نے۔ لیلا کے منہ سے ساری بات سن کر وہ ایک دم غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوا ہوگا۔ وہ خاموشی سے وریام کے دیکھنے پر گردن ہاں میں ہلا گئی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں ہوش میں آیا تو جو خط مجھے ملا تھا نینا کا، وہ وریام، وہ بھی میں نے لکھوایا تھا۔ وہ تو اس خط کو پڑھتے ہی میں ڈھہ سا گیا تھا کہ کیسے یقین کر لیتا کہ نینا نے خود سے کہا کہ میں تمہارا اصلی روپ دیکھ چکی ہوں اور اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اس خط کو پکڑتے ہوئے کتنی دفعہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا تھا۔ پھر وہ غصے سے بولا، تم گھٹیا عورت، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری نینا کو بلیک میل کرنے کی؟ ہاں۔ وہ غصے سے اس کے پاس جاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ہوا میں اچھالتے ہوئے اسے تھپڑ مارنے لگا تھا کہ وہ سہمتے ہوئے اپنے بندے ہاتھوں کی وجہ سے اپنے چہرے کو نیچے کر گئی۔ وہ تو پچھلے 2 ماہ سے ترکی میں چھپی ہوئی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وی اسے ڈھونڈتے ہوئے ترکی میں بھی پہنچ جائے گا۔ یاد رکھنا لیلا، اگر تو میری نینا کو کچھ ہوا تو تمہاری خیر نہیں، اپنے ہاتھوں سے تمہیں میں جان سے مار ڈالوں گا۔ روکی، لے جاؤ اسے، اس کے لیے پاگل خانے ہی اس کا بہترین علاج ہے۔ اس جیسی پاگل عورت وہی جگہ ڈیزرو کرتی ہے۔ وی نو پلیز، دیکھو میں نے تمہیں سچ بتایا، اب تم مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے پاگل خانے میں مت بھیجو پلیز، میں تمہاری وائف سے معافی مانگ لوں گی، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ لیلا اس کی بات سنتے ہوئے اس کے سامنے منت کرنے لگی۔ روکی، لے جاؤ اسے۔ وریام ایک دم غصے سے دھاڑا تو روکی دوڑتے ہوئے کمرے میں آیا اور اسے لے کر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ وریام چلتا ہوا روم سے باہر آیا اور اپنا موبائل نکال کر اس نے ایک مطلوبہ نمبر نکالا اور اس پر کال کی۔ ہیلو، نین کہاں پر ہے؟ بنا کوئی سلام دعا کیے وہ فوراً اپنے کام کی بات پر آیا تو ردا اس کی بات سنتے ہی سٹ پٹا گئی۔ کون ہو تم؟ کچھ نہ سوچنے پر وہ مشکل سے بات بناتے ہوئے بولی، اور اب وہ دوڑتے ہوئے ارسلان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اس سے شاید کوئی مدد لے سکے۔ ارسلان، وریام کی کال ہے اور وہ نینا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں کیا بتاؤں؟ وہ فون پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارسلان کے منہ کے آگے سے فائلز اٹھاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی۔ ہاں تو بول دو نا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے فون سپیکر پر ڈالتے بات کرنے کا بولنے لگا۔ میں وریام کاظمی بات کر رہا ہوں، نینا کا ہسبینڈ۔ ابھی تو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کون ہوں نا؟ وہ غصے سے بولتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تمہارے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ ردا اسے باتوں میں الجھانے کی خاطر بولی۔
دیکھو یہ تمہارا سر درد نہیں، مجھے صرف نین کا بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ ردا کے بے دو کے سوال پر وہ دبے دبے غصے سے بولا، وریام مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، میری سے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بے بسی سے منہ بناتے ہوئے بولی تو اس کی حالت پر وہ مزے سے ہنسی دبانے لگا۔ اور ریلی، کیا تمہیں واقعی نہیں پتا کہ نین کہاں پر ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے وہ سر کو ہلاتے ہوئے گاڑی رستے پر ٹرن کرتے ہوئے بولا، ہاں تو مجھے نہیں پتا، میں کہہ رہی ہوں نا آپ کو۔ صحیح، اچھا مجھے بتاؤ کیا میں تمہاری فیانسی سے بات کر سکتا ہوں؟ چہرے پر آتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کی بات سن کر فوراً سے موبائل اسپیکر سے ہٹاتے ہوئے کان کو لگا گئی تھی، جبکہ ارسلان نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ کیوں، تم نے اس سے کیا بات کرنی ہے؟ ردا فوراً سے ایک جانب کونے میں کھڑی ہوتی ہوائیاں اڑے چہرے سے گردن موڑ کر خود کو گھورتے ارسلان کو دیکھ کر پھیکی سی ہنسی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس اسے بتانا تھا کہ تمہارا دل کس پر آیا ہے، اور وہ بھی نین نے تمہیں دھوکہ دے دیا اور تمہاری کوئی بات بننے ہی نہیں دی۔ وریام اسے دھمکی آمیز لہجے میں بول رہا تھا جبکہ فون اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ وہ حیرت زدہ سی تھی کہ یہ سب تو باتیں تو اس نے نینا سے کہی تھی، مگر یہ سب کچھ اسے کیسے پتا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ ارسلان کو اشارے سے پرسکون ہونے کا کہتی خود اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، مجھے تو اور بھی بہت کچھ معلوم ہے مس ردا۔ اوہ سوری، مجھ پر 5 منٹ میں دیکھتے ہی فدا ہونے والی سالی صاحبہ۔ تو اب تم مجھے بتاؤ گی نینا کا پتہ، یا پھر میں اپنے طریقے سے نکالوں؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ گھر کے سامنے پہنچتے ہی وہ گاڑی ایک جانب روکتے ہوئے ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھتے ہوئے بولا تو ردا پل بھر میں سرخ ہوئی۔ اس چالاک بندے کی چالاکیوں پر وہ اس کا دماغ گھوم چکا تھا، اسے اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، یہی سوچتے وہ آنکھیں بند کر کے سر جھٹک گئی تھی۔ کیا تم اسے خود نہیں ڈھونڈ سکتے جو تم میرے پاس آئے ہو، اور پورے 2 ماہ بعد تمہیں اس کی یاد آئی؟ اب وہ بات بدلتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ دیکھو مجھے اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی شوق نہیں، جب میں جانتا ہوں کہ تم اچھے سے جانتی ہو وہ کہاں پر ہے تو میں کیوں پاگلوں کی طرح اپنا وقت ضائع کروں؟ اور دوسری بات، 2 مہینے مجھ سے اپنی مرضی سے وہ دور رہی، اور یہ اس کی تا عمر کی سزا بنے گی کہ وہ مجھ سے 2 ماہ دور رہی۔ مجھے ایڈریس میل کرو، ورنہ اگلے 2 منٹ میں اگلی کال ارسلان کو کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فون کاٹ گیا جبکہ ردا منہ کھولے حیرت سے موبائل کو گھورتی رہ گئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا نین، اس لیلا کی باتوں میں آتے ہوئے مجھے 2 مہینے تک تم نے تکلیف دی، خود سے دور رکھا مجھے، تو اب تم اس کی سزا بھگتو گی۔ اس بار تمہاری غلطی کی تمہیں سزا ضرور ملے گی، کیونکہ میں ہر بار تمہیں معاف نہیں کر سکتا، ہر بار تم سے دور جانے کی ہمت نہیں مجھ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، اب مجھ سے بچ کے دکھانا تم۔ ایک پر اسرار سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ سوچتا ہوا گاڑی سے نکلتا ہی گھر کے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ بی بی جی آپ دودھ پی لینا، کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے، اور ویسے بھی آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب رہتی ہے، یہ نہ ہو کہ مزید بیمار پڑ جائے۔ رشیدہ صبح سے نینا کی بجھی سی طبیعت کو نوٹ کر رہی تھی، اور رات میں اس نے کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا، اس لیے اب وہ سوچتے ہوئے دودھ گرم کر لائی تھی تاکہ اسے دودھ پلا کر وہ ساتھ دوا بھی دے سکے۔ نہیں میرا بالکل دل نہیں کر رہا، میں نے کچھ بھی نہیں پینا، آپ پلیز لے کر جائیں اسے۔ وہ فوراً سے منہ بناتے ہوئے بولی تو رشیدہ نے افسوس سے گردن ہلاتے ہوئے گلاس میز پر رکھ کر کہا، بی بی جی اگر آپ ایسا کرو گی تو کیسے چلے گا؟ میری بات مانو اور دودھ پی لو۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ فوراً سے گلاس پکڑنے گئی کہ ایک دم سے کچھ گرنے کی آواز پر وہ مڑتی ہوئی پیچھے دیکھنے لگی جہاں نینا زمین پر گر پڑی تھی۔ بی بی جی کیا ہو آپ کو؟ رشیدہ گھبراتے ہوئے گلاس وہیں چھوڑ کر نینا کے بے ہوش وجود کی طرف آئی۔ اس کی کم چلتی نبض کو دیکھتے ہوئے گھبرا کر سوچ میں پڑ گئی، یا اللہ میں کیا کروں، مجھے تو کوئی نمبر بھی ملانا نہیں آتا۔ بی بی جی اٹھ جائے نا۔ وہ اس کا گال تھپکتے اسے ہوش دلانے لگی مگر وہ ویسے ہی بے ہوش پڑی تھی۔ رشیدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی کہ اپنے ہسبینڈ کو بتا سکے جو کہ ساتھ ہی انیکسی میں تھا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے سے آتے بندے کو دیکھ کر وہ حیرانگی سموئے رات کے اس پہر اس انجان شخص کو دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، آپ کون ہیں؟ پیچھے ہٹو تم۔ ایک نظر سے دیکھتا وہ اپنا بیگ وہیں اس کے پاس پھینکتے ہوئے اندر بڑھا تو وہ ڈرتے ہوئے بیگ کو تھام کر اندر آئی اور بولی، آپ کون ہیں بتائیے نا۔ اسے یوں ہر جگہ گھومتا دیکھ کر رشیدہ سچ میں گھبرا چکی تھی کہ کہیں وہ کوئی چور وور تو نہیں۔ نین کہاں ہے میری نین؟ نینا کو کہیں نہ پاتے وہ ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھور کر بولا تو رشیدہ چونک اٹھی۔ کون؟ نینا بیوی کی بات کریں آپ؟ ہاں وہی، کدھر ہے وہ اندر اس جانب ہے۔
اور سنو تو آپ. وہ ابھی اشارہ ہی کر رہی تھی کہ اس کے اشارے کو دیکھتا وہ بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ سامنے ہی دوپٹے کا حجاب کیے بے ہوش پڑی تھی. نہن واٹ ہیپنڈ؟ وہ چیختے اسے پکار کر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا. نہن یار کیا ہوا؟ آنکھیں تو کھولو، دیکھو میں وریام میں آیا ہوں یار، پلیز اوپن یور آئیز. وہ جھکتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے تڑپتے ہوئے بولا. اس کا بس نہیں تھا کہ ابھی آگے بڑھ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر دے. صاحب آپ کون ہیں اور بیوی کے کیا لگتے ہیں؟ رشیدہ پریشان سی وریام کو دیکھنے لگی جو کہ نینا کے بے ہوش پڑے وجود کو اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لٹا کر اسے دیکھنے لگا. میں اس کا شوہر ہوں، آئی سمجھ؟ اور اب جاؤ کسی ڈاکٹرنی کو بلاؤ. وہ یہ کہ کر غصے سے دھاڑا تو وہ ڈرتی ہوئی جی صاحب کہتے باہر کی طرف بڑی تھی. نین پلیز یار آنکھیں کھولو، یہ کیا ہے؟ میں جب ہی سوچتا ہوں کہ اب تم مجھے مناؤ گی تم پہلے ہی روٹ جاتی ہو مجھ سے. دیکھو محسوس کرو میری دھڑکنوں کو، تمہارے بنا یہ کیسے مدھم سی چل رہی ہے نا. وہ پاگلوں کی طرح اس کے ایک ایک نقش کو چھوتے ہوئے محسوس کر کے بولا جبکہ وہ ابھی تک ایسے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی. صاحب ڈاکٹر آ گئی ہیں. ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتی ڈاکٹر سہرش جو کہ رشیدہ کے شوہر کے بلانے پر دوڑتی ہوئی تھی اب وریام کو نینا کے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ چونکی تھی. دیکھیے آپ سب باہر جائیں، میں ان کا چیک اپ کر لیتی ہوں. وہ پاس آ کر بولی تو وریام ابھی تک اس کے ایک ہاتھ کو تھامے بیٹھا تھا. نہیں ڈاکٹر، آپ میرے سامنے علاج کریں اور دیکھیں اسے بالکل ٹھیک کر دیں پلیز. وریام منت بھرے لہجے میں بولا. اس کی بات پر سہرش حیران ہوئی اس کے انداز پر، مگر پھر اس کی حالت دیکھتے وہ سر جھٹکتے نینا کی طرف مڑی. ڈاکٹر کیا ہوا؟ نینا ٹھیک تو ہے نا؟ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے پریشان چہرے کو دیکھتے وہ فوراً سے پوچھنے لگا. میں نے پہلے ہی کہا تھا سر کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں. ایک تو یہ پہلے سے کمزور ہیں اور اوپر سے پراپر ڈائٹ نہیں لے رہی اور ٹینشن اس قدر لے رہی ہے کہ اب اگر انہیں کچھ ہوا تو میں اس کی ذمہ دار نہیں. آپ ان کے شوہر ہیں تو ایسی حالت میں آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ یوں چھوڑ جانا. ڈاکٹر نے افسوس سے دیکھتے ہوئے سر ہلایا تھا. کیا مطلب ڈاکٹر؟ کیا ہوا نین کو؟ کیا کوئی بڑی بات ہے؟ پلیز آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا ہوا اسے. ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے ایک دم ڈر کر بولا تو اس کے سوال پر وہ شدید حیران ہو کر بولی. کیا مطلب؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ کی وائف 1 month پریگننٹ ہے. کیا کہا آپ نے؟ وہ حیرت سے گھنگ پھر سے پوچھ بیٹھا تھا. اسے لگا کہ شاید اس کے سننے میں غلطی ہوئی جبکہ ڈاکٹر تو اس کے انداز پر مشکوک ہوتے سے گھور رہی تھی. دیکھیں مسٹر، میں آپ کی وائف کی بات کر رہی ہوں، مس نینا کی. ڈاکٹر تو دوبارہ سے جتاتے ہوئے بولی تو وریام نے بڑی بے یقینی سے بیڈ پر پڑی اس نازک سی جان کو دیکھا جو اتنی بڑی باتوں سے چھپائے بیٹھی تھی. آپ یہ میڈیسنز ان کو پراپرلی دیں، اس کے علاوہ ان کی ڈائٹ کا بھی زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نینا اور آپ کا بچہ ٹھیک رہیں تو آپ ابھی سے اس کی کیئر شروع کر دیں. اوکے ڈاکٹر، مگر کیا کوئی گھبرانے والی بات تو نہیں نا؟ پلیز مجھے سچ سچ بتائیں، میں سننا چاہتا ہوں سب. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ پرسکون رہے. سٹارٹنگ میں یہ سب نارمل ہوتا ہے مگر آپ کو ابھی ان کا خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں بھی بعد میں بڑی غلطیاں بن جاتی ہیں. اور بس آپ اپنے پیار اور محبت سے ان کی کیئر اور توجہ کریں تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، شکر خدا کا. ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں وہ ایک شکر بری سانس خارج کرنے لگا. چلیں ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں، خیال رکھیے گا ان کا. یہ کہہ کر وہ روم سے نکلی تو وریام بڑھ کر دروازہ بند کرتے واپس مڑ کر اس کے پاس آیا. اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی نین، اب اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی ہوگا. اس کے پاس بیٹھے وہ غور سے اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھنے لگا جو پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی. کہا تھا نا میں نے کہ تم چاہے جہاں مرضی چلی جاؤ مگر میرے سائے سے بھی دور نہیں جا پاؤ گی. پورے 2 مہینے جس طرح سے میں نے ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ تڑپتے گزارا ہے نا، سب کا حساب دینا ہوگا تمہیں. اور میرے بیبی کو مجھ سے چھپائے رکھنے کی سزا تو تمہیں الگ سے دوں گا. وہ جھکتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے پرسکون ہوتے آنکھیں بند کر گیا تھا. نینا گہری پرسکون نیند میں ہی اپنے چہرے پر پانی کے قطروں کو گرتا دیکھ کر منہ بناتے ہوئے اٹھ کر آنکھیں مسلنے لگی. سامنے اسے خود پر یوں جھکے دیکھ کر وہ دوبارہ سر تکیے پر ٹکائے اسے خود ایسے ہی دیکھنے لگی. کتنا خوبصورت خواب دیکھا تھا آج صبح ہی صبح. وہ سوچتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی. اس کے گال پر پڑتے ڈمپل نے عرصے بعد اپنے دیدار کروائے تھے.
وریام تو چونکا تب جب اپنے چہرے پر اس کے نرم اور ملائم ہاتھوں کا لمس اسے محسوس ہوا۔ وہ ہوش میں آتا ایک دم سے اس کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھنے لگا جن میں چھائی اداسی اور نمی کو وہ واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ وری، اگر یہ خواب ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ خواب کبھی ختم نہ ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کے چہرے کو تھامے اسے خود پر یوں ہی جھکا دیکھ رہی تھی، بنا پلکیں جھپکائے۔ شاید اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے آنکھیں بند کر دی تو وریام اسے چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ وریام ایک دم سے اسے پیچھے ہوتے اور اپنے سے دور جاتا دیکھ کر وہ تڑپتے اسے پکار کر اٹھ بیٹھی، جبکہ وہ بنا اثر لیے چہرے پر سرد تاثرات سجائے شیشے کے سامنے گیا اور اپنے بالوں میں برش کرنے لگا۔ اس کا مکمل دھیان اپنے پیچھے کھڑی اس نازک سی جان میں اٹکا ہوا تھا جو ڈیپ بلو کلر کی شارٹ فراک پہنے دوپٹے سے عاجز کھولے بال جو اس کے کندھوں پر بکھرتے اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ وہ اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بڑھتے قدموں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر اب اس کی نظریں اس کے سرخ و سفید پاؤں پر تھی۔ وہ لاکھ اپنے دل کو ڈانٹے، اس کے باوجود بھی اپنے نظریں اس کے وجود پر سے ہٹا نہ پایا اور وہ قدم قدم چلتی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو ایسے تم؟ اسے ایسے ہی خود کو دیکھتا پا کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ کر نظر پھیر گیا تھا۔ وریام، کیا آپ سچ میں ہیں یہاں پر؟ اپنا دائیں ہاتھ بڑھاتے وہ ذرا سے اوپر ہوتی اس کے چہرے پر پھیرتی اسے محسوس کرنے لگی تو وریام اس کی حرکت پر حیرت زدہ ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے کیا لگنا ہے؟ میرے چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نینا سر چھٹکتے ہوئے خود ہی اپنی کہی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کر وہ غصے سے اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں سچ میں ہوں یہاں پر تو؟ نہیں وریام، میں جانتی ہوں کہ یہ سپنا ہے جو پورا ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر کیوں آتے ہو تم میری تکلیف بڑھانے کے لیے؟ کیا تم مجھے مار کر ہی دم لوگے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ وریام تو اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور پھر بولا، اگر میں یہ یقین دلا دوں کہ میں سچ میں یہاں ہوں تو؟ وہ اب جھکتے ہوئے اپنا گال اس کے دہکتے ہوئے گال سے ٹکرا کر بولا تو نینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی دوڑ اٹھی۔ مگر پھر شرط یہ ہے کہ تم شکایت کوئی مت کرنا، اس کے کان میں کہتے ہوئے وہ ہلکا سا اسے کھینچتے ہوئے جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا، مگر آج وہ خاموش کھڑی تھی بنا کسی مزاحمت کے۔ وہ اسے اپنا خواب تصور کر رہی تھی، مگر وریام جانتا تھا کہ اسے کیسے خوابوں سے کھینچ کر ہوش کی دنیا میں واپس لانا ہے۔ تبھی تو اپنی شدت میں اضافہ کرتے ہوئے اس کی سانسوں کو روکنے لگا تھا۔ نینا اپنے رکتے سانس کے ساتھ تڑپتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے خود پر جھکے وریام کو دیکھنے لگی جو مدہوش سا اپنی آنکھیں بند کیا اسے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سانسوں کو خود میں اتارتے ہوئے پرسکون ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اب بتاؤ، ہوش آئے گا نہیں؟ اسے گھماتے ہوئے اپنے سینے سے اس کی پشت لگاتے ہوئے دوبارہ سے بولا، تم وریام، تم آ گئے؟ یس آف کورس مائی لو، میں آ گیا۔ نہیں، تم کیوں آئے؟ تم جاؤ یہاں سے، تم جاؤ۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی آواز میں گھلتی نمی کو دھکیلتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں جاؤں؟ اور ایسے کیسے جاؤں؟ جس کے لیے آیا ہوں میں اسے تو لے کر ہی جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر ایک پر اسرار مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا۔ نینا اس کے لہجے پر حیرت زدہ رہ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا؟ کیا اسے یقین ہو چکا تھا کہ نینا اسے سچ میں چھوڑ کر گئی ہے؟ میں اپنے بچے کو لینے آیا ہوں اور اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ ایک دم سے اسے گھماتے وہ سامنے کرتے بولا تو وہ اچانک اس کے کھینچنے پر اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر تیز تیز سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سا بچہ؟ کس کا بچہ؟ وہ بڑی مشکل سے بولی تو وریام مسکراتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کر کے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی آؤ گی اور مجھ سے میرے بچے کو بھی چھپاؤ گی اور مجھے اس بات کا علم نہیں ہوگا؟ اس کی باتوں سے نینا حقیقت میں پریشان ہوئی تھی کہ آخر وریام کو کیسے پتا چلا اس سب کے بارے میں۔ نین، تمہیں تو کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں رہا۔ کبھی تم فون کال سنتے اپنے پاس سے مجھ پر الزام لگاتی ہو، کبھی اس لیلا کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ کر آ گئی۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارے اس قدم سے مجھ پر اور میرے بیٹے پر کیا گزرے گی۔ جانتی ہو تمہارا وہ خط پڑھنے پر مجھ پر کیا بیتی؟ کیا کچھ سہا نہیں میں نے، مگر پھر جب لیلا سے مجھے سب معلوم پڑا تو میں نے سوچا کہ شاید تم ڈر گئی ہوگی نا، اور اسی لیے سب کچھ بھلائے ہمیشہ کی طرح میں بے وقوف بنتا چلا آیا، مگر دیکھو
یہاں بھی ہر طرف دھوکہ ہی ملا مجھے۔ وہ رندی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے ایک دم سے اپنے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر اچانک سے ہنس پڑا۔ پتہ ہے وہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنی بیوی کا خیال نہیں، میں تمہارا خیال نہیں رکھ رہا، ایسی حالت میں مجھے تمہارے پاس ہونا چاہیے، مگر میں جانے کہاں تھا۔ مگر کیا کریں، قصور اس کا بھی تو نہیں، اسے کیا معلوم کہ وہ شخص جو جانے کب سے اپنے بیبی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب سنے گا کہ وہ باپ بننے والا ہے، مگر یہاں پر تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ کیا تم نے ایک بار بھی میرا نہیں سوچا نین؟ کیا ایک بار بھی تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ وریام کو بتا دیتی؟ آخر اس کا بھی تو حق تھا نہیں سب جاننے کا۔ نہیں وریام، ایسا کچھ نہیں، میری بات تو سنو۔ وہ تڑپتے ہوئے اس کے الزام کو سنتے ہوئے آگے کی جانب بڑھی، مگر وریام نے اسے ہاتھ سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ اب اس دل میں کوئی محبت، کوئی چاہت باقی نہیں رہی، مجھے صرف اپنے بچے سے مطلب ہے۔ اب اس دل پر تمہارے یہ آنسو، یہ تڑپنا کام نہیں آئے گا نین۔ صرف 8 ماہ تک میرے بیبی کا خیال رکھنا ہوگا اور اس کے بعد میں اسے لے جاؤں گا اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ وریام غصے سے سرخ ہوتی اپنی بھوری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تو نینا نے تڑپتے ہوئے اس ستم گر شخص کو دیکھا جو اسے اتنی بڑی سزا سنا رہا تھا۔ نو وریام، دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے سب غلط کیا، میں جانتی ہوں، مگر پلیز میرے بچے کو مجھ سے مت الگ کرنا۔ وہ رو کر اس سے منتیں کرنے لگی تو وریام نے کہا، دیکھو اگر تمہاری وجہ سے میرے بیبی کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا ابھی تک تو تم نے میرا صرف پیار دیکھا ہے، مجھے مجبور مت کرنا کہ میں اپنا دوسرا روپ بھی تمہیں دکھاؤں۔ اب 2 منٹ میں اپنا فیس واش کرو اور یہ سارا ناشتہ فنش کرو، اگر کچھ بھی بچہ نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے آنسو کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے سخت لہجے میں اسے وارن کرتا باہر نکلا اور نینا لب دبائے اپنی ہچکی روکتے ہوئے اس کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بیبی جی آپ کھانا کھا لینا، صاحب نے مجھے سختی سے بولا ہے آپ کو کھانا کھلانے کو، آپ ان کے آنے سے پہلے یہ کھانا ختم کر لیں پلیز۔ رشیدہ نے نینا سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، آنٹی آپ لے جائیں کھانا، مجھے بالکل بھوک نہیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھی۔ بیبی باہر مت جائے نا، موسم کتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے، صاحب نے منع کیا تھا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر رشیدہ فوراً سے اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی تو نینا نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہر بات پر صاحب کرتی رہتی آنٹی، میری بھی اپنی کوئی مرضی ہے کہ نہیں؟ وہ منہ بناتے ہوئے کہتے ایسے ہی پاؤں پٹکتے ہوئے اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا وریام کو آئے ہوئے، مگر اس کا رویہ آج بھی ویسا ہی تھا اس کے ساتھ۔ وہ اس کی مکمل کیئر کرتا تھا، اس کی ہر چیز کا دھیان رکھتا تھا، مگر اب پہلے کے جیسے بولنا، باتیں کرنا، اس سے پیار کرنا، یہ سب تو جیسے وہ بھول چکا تھا۔ نینا کتنی بار اسے منانے کی کوشش کر چکی تھی، مگر شاید وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ اس کی ایک بات بھی نہیں مانے گا۔ وہ بہت اداس تھی اس کے رویے کا سوچتے ہوئے۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک سے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ ردا نے تو بات ہی نہیں کی تھی اس سے، اور ویسے بھی وہ اپنے اور وریام کے معاملے میں کسی تیسرے کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور فوراً سے کچن کی طرف گئی۔ آنٹی مجھے کھانا دے، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے فوراً سے بولی تو رشیدہ نے چونکتے اسے دیکھا جو آج اس کے کہنے پر فوراً ہی کھانا کھانے کو مان چکی تھی۔ جی بیبی جی ابھی لگاتی ہوں۔ رشیدہ مسکراتے ہوئے یہ کہہ کر کھانا اس کے سامنے میز پر لگا گئی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا آنٹی آپ کو آج جلدی جانا تھا نا، تو آپ جائیں، باقی کا سارا کام میں خود سنبھالوں گی۔ وہ جان بوجھ کر دودھ کے گلاس کو منہ سے لگاتے ہوئے بولی تو رشیدہ اسے اتنے آرام سے دودھ پیتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا سچ میں جاؤں بیبی جی؟ اس کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے بولی تو نینا نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا کر اسے اجازت دی۔ وہ خوشی سے اسے شکریہ کہتے باہر نکلی۔ اسے جاتا دیکھ کر نینا فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑتے ہوئے دروازے کو لاک کیا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ آج تو وہ کسی حال میں بھی وریام کو منا کر رہے گی، یہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کاؤنٹر سے اپنی مطلوبہ چیزیں نکال کر سامنے رکھ کر اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر وہ اسٹور روم کی طرف گئی اور تقریباً 10 منٹ کے بعد اس کے ہاتھ کچھ کام کا سامان لگ چکا تھا، جسے دیکھتے وہ پرسکون سی کمرے میں رکھ کر اب دوبارہ سے کچن میں آ کر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے وریام کے لیے ایک کیک تیار کرنے لگی۔ کیک تیار کرتے ہوئے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جہاں رات کے 8 بجنے والے تھے۔ وہ جلدی سے ہاتھ صاف کر کے کچن کو سمیٹ کر روم کی طرف گئی اور اب اس سامان کو دیکھ کر وہ سوچنے لگی کہ اس سارے سامان کو وہ کیسے اور کس طرح سے استعمال میں لا سکتی تھی۔
تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد وہ تھوڑی سی پرسکون ہوئی اور اب ایک نظر خود کو دیکھنے لگی. پھر کچھ سوچتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھی اور اپنے سامنے موجود سارے کپڑوں کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ کون سا پہنوں. مگر پھر ایک ریڈ کلر کی پاؤں کو چھوتی خوبصورت سی میکسی جس کے گلے اور دامن پر گولڈن اور ریڈ نگینوں سے خوبصورت سی کڑھائی کی گئی تھی، وہ مسکراتے اسے لے کر چینج کرنے چلی گئی. پھر بالوں کو ڈرائی کر کے وہ ہلکا سا پن کرتے ہوئے باقی کے سارے بالوں کو کھول کر کندھوں پر پھیلا کر کاجل اٹھا کر اسے گھورنے لگی. مگر پھر خود میں ہمت پیدا کر کے وہ جلدی سے اسے لگا کر ساتھ ہی ریڈ لپسٹک کو اپنے ہونٹوں پر لگاتے ہوئے اپنا مکمل جائزہ لینے لگی. تھوڑی سی تیاری سے وہ بے تحاشا نکھر کر خوبصورت دکھ رہی تھی. اسے یاد تھا کہ وریام نے ایک مرتبہ سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے لیے تیار دیکھنا چاہتا تھا، اور اب وہ اس کے ریئیکشن کا سوچتے ہوئے سرخ ہو گئی تھی. اتنی تیاری تو وہ کر چکی تھی، مگر اب اس کے سامنے جانے اس کی نظروں کا سوچتے ہوئے وہ بری طرح سے نروس ہو رہی تھی. اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو رہی تھی اور ماتھے پر چمکتے ننھے قطروں کو اچھے سے ٹشو سے صاف کر کے وہ دوپٹہ شانوں پر سیٹ کرتی لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی کہ تبھی باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا. وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل کر ساتھ والے روم میں بند ہوگی. وریام دروازے کو بند دیکھ کر چونکا ضرور، مگر پھر سر جھٹکتے ہوئے وہ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک کر وہیں کچن میں گیا. مگر وہاں بھی رشیدہ کو نہ دیکھ کر وہ خود سے کھانا گرم کرتے ہوئے ہلکا پھلکا سا کھانا کھا کر اٹھا، اور اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا. وہ جانتا تھا کہ نینا ابھی تک سو رہی ہوگی، اس لیے وہ سوچتے ہوئے اپنے سر کو ہلاتا. اپنے روم میں جا کر اسے بھی خالی دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا. ایک نظر پورے روم میں دوڑاتے ہوئے فضا میں بکھری خوشبو کو محسوس کر کے وہ آگے بڑھا اور اپنا سوٹ نکال کر شاور لینے چلا گیا. نینا 10 منٹ تک یوں ہی دروازے کے پیچھے کھڑی اس کا ویٹ کرتی رہی، مگر اس کو نہ آتا دیکھ کر وہ دکھ اور غصے سے ہونٹ ہلاتے ہوئے جوتے اتارنے کو جھکی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی اور ایک دم سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی. جبکہ وریام اندھیرے میں بھی اسے محسوس کرتے ہوئے دروازہ بند کر کے اپنے موبائل کی لائٹ سے چلتا ہوا بجلی کے بورڈ تک گیا اور سوئچ آن کرتے ہی اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی. وہ مسکراتے ہوئے کمرے کو دیکھنے لگا اور اس کی نظریں سامنے ہی دیوار پر لگے اس پیپر پر ٹھہری جس پر لکھا ہوا تھا سوری پاپا ٹو بی. وہ پڑھتے ساتھ ہی سر جھٹک کر مسکرایا اور اپنی بےتاب سی نظروں کو آگے پیچھے گھماتے ہوئے نینا کو تلاش کرنے لگا. تبھی اسے دروازے کے پیچھے دھپکی چھپی اپنی آنکھوں کو بند کی کھڑی نین دکھائی دی. وہ مسکراتے اس کے پاس گیا اور پوچھا یہ سب کس لیے؟ اس کی آواز پر نینا نے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. اسے دیکھتے اس نے فوراً سے گردن نہ مہلائی. کیوں نہیں پوچھ سکتا میں یہ سب؟ اس کی گردن کو نہ مہلتا دیکھ کر اپنی شیو کو انگوٹھے سے مسلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا. مجھے ڈر لگ رہا ہے سب بتاتے ہوئے. بڑی مشکل سے اپنے خشک حلق کو تر کرتے ہوئے بولی اور پھر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تو وریام اس کی حالت پر اور اس طرح سے سجے سورے روپ کو دیکھ کر وہ باغ ہو گیا تھا. دل تو اس کا ناچنے کو کر رہا تھا، مگر اب یہ تھوڑا سا اور ستانے کے موڈ میں تھا. بولو، یہ کیک، یہ سجاوٹ، یہ سب کیا مطلب سمجھوں اس سب کا میں؟ اس کے سر پڑتے ہاتھوں کو تھام کر وہ سے لیے روم کے سینٹر میں آئے جہاں پر پھولوں کے بیچ کیک سجایا گیا تھا. وہ اس پر لکھا ہے نا اوپر، اس کے لیے. وہ فوراً سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ سمجھ کر سر کو ہاں مہلا گیا. مگر میں تمہیں معاف تو نہیں کر رہا. وریام نے منہ بناتے ہوئے نارمل اس انداز میں کہہ کر دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال دیے تھے. وریام پلیز مجھے معاف کر دینا. آج کے بعد کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی. آپ کی ہر بات مانوں گی، اور آج کے بعد تم نہیں بلکہ آپ کہوں گی آپ کو، اور میں اشر کو بھی بھائی بولوں گی اور آپ جو کہیں گے وہ سب مانوں گی. اظہر انکل کو بھی انکل بولوں گی، پاپا نہیں کہوں گی. وہ ایک دم سے اس کے انکار کو سنتے ہوئے اس کے ساتھ لگ کر روتے ہوئے ہچکی میں بولنے لگی، اور وریام جو ڈرتے ہوئے اس کے رونے پر بوکھلایا تھا اب اس کی باتیں سن کر سرشاری سے مسکرا اٹھا. اوکے اچھا سنو، بس ایک اور بات مان لو پھر تم سے راضی ہو جاؤں گا. وہ لب دباتے ہوئے بولتے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھ کر بولا. تو نینا نے پوچھا کون سی بات؟ بات یہ ہے کہ اگر ہماری بیٹی ہوئی تو وہ ہمارے پاس ہی رہے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر بیٹا ہوا تو اپنی دادی دادا کے پاس رہے گا. ڈن؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس کے سر پر ہونٹ رکھ گیا تو نینا چونک اٹھی اس کے مطالبے پر. کیا مطلب ہمارا بیٹا وہاں کیوں رہے گا؟ بس میں نے کہہ دیا نا، وہ میری جان ہوگا، مگر اسے اپنے دادا دادی کے پاس رہنا پڑے گا. اب بتاؤ مجھے کہ یہ اتنی تیاری تم نے کس لیے کی؟ کیا میرے لیے؟ وہ مسرور سا ہوتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر مدہوش ہو کر بولا تو نینا نے ڈرتے ہوئے اس کی شرٹ کو پکڑ لیا. میں تمہارے منہ سے سننا چاہوں گا
کہو کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی کہ یہ دل تم سے کرتا ہے۔ وہ رفتہ رفتہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اس کی نازک جان پر بن آیا تھا۔ نینا منہ چھپاتے اس کے سینے میں دبکی رہی۔ نین، بول دو نا۔ وہ نہ جانے کیوں اس کے منہ سے آج یہ اعتراف سننا چاہتا تھا، جبکہ وہ ہلکا سا چہرہ اٹھا کر اس کی التجا کرتی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، وریام، وہ کیک؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو آؤ۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر وہ کیک کے پاس لے گیا اور اس کے ہاتھ کو تھام کر کیک کاٹتے ہی اسے کھلانے لگا۔ اب بول دو، ایک بار بول دو صرف۔ اسے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے وہ پھر بولا تو نینا نے آنکھیں بند کر دی تھی۔ پھر وہ ہمت کرتی بولی، وریام، آئی لو یو۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ اعتراف محبت کر لیا اور وریام نے یہ جیسے ہی سنا فوراً سے اسے خود میں بینچ گیا تھا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، مائی نین۔ وریام، اب مجھے نیند آئی ہے۔ اسے باہوں میں بھرتے بیڈ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ نینا نے ڈرتے ہوئے ایک دم سے سفید پڑتی رنگت کے ساتھ اسے کہا، بس چپ، ابھی تمہاری معافی مکمل نہیں ہوئی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری معافی کو کینسل کر دوں؟ وہ قدم روکتے ہوئے ایک دم اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو نینا نے فوراً سر ہلایا اور بولی، نہیں، مجھے معافی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر اچھی لڑکیوں کی طرح خاموش ہو جاؤ اور خود کو میرے سپرد کر دو۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے محبت سے اس کے نقوش کو چھوتے ہوئے پیار سے بولا تو نینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ نین، آج مجھے خود سے دور مت رکھو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی قربت میں پرسکون سا ہو کر لیٹا تو نینا نے بھی خود کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ 8 مہینے بعد۔ وریام، یار پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ رافع سے کب سے یوں ہی چکر کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے دیکھ کر چلتا اس کے پاس آ کر بولا تو وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یار وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ ایک خوف تھا اس کے دل میں کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیسے اس کے بغیر رہ پائے گا۔ ان 8 مہینوں میں وہ ایک ایک لمحہ اس کے پاس رہا تھا، اس کی چھوٹی بڑی ہر چیز کا خیال رکھا تھا اس نے، اس کی ہر ضد، ہر فرمائش پر وہ مسکراتے ہوئے بنا وقت دیکھے دوڑ پڑتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شمائلہ نے بھی تو اس کے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اور رضا تو ہر وقت وریام کے کانوں میں پھونکتے رہتے تھے کہ ان کی جائیداد کا اصلی حقدار ان کا وارث آنے والا ہے جو ایک ایک چیز کا حساب لے گا اس سے۔ اور وریام مسکراتے ہوئے کہتا تھا، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ یار میں تو ٹھیک ہوں، تو ایسا کر کے فدق کو لے کر گھر جا، وہ رات سے ادھر ہے اور اس کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وریام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر یار تجھے چھوڑ کر کیسے جائیں ہم؟ رافع کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر یہ بھی ٹھیک تھا کہ فدق کو پریگننسی کی حالت میں آرام کی ضرورت تھی۔ رافی، میری فکر مت کرو، اللہ ہے میرے ساتھ، تو میری بہن کو لے کر جا اور اچھے سے اس کا دھیان رکھنا۔ رافع کا کندھا تھپکتے ہوئے بڑے مان اور پیار سے بولا تو رافع مسکرا کر اس کے گلے میں ملتے ہوئے اسے پرسکون رہنے کا بول کر وہاں سے نکل پڑا۔ مسٹر کاظمی، یہاں یہ جلدی سے۔ اندر آتی ڈاکٹر کی آواز پر وہ چونکتے ہوئے پیچھے مڑا، اس کا دل زوروں سے دھک دھک کر رہا تھا، ایسے جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کنگریچولیشن سر، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتا ہوا ایک دم سے اپنے پاس کھڑے ڈیڈ کے گلے ملا۔ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے اپنی تسبیح کو چوم کر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر، میری وائف؟ وریام نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا پوچھا، جس کی ہر تکلیف پر بھی وہ اس کے ساتھ جانے کتنی راتیں جاگا تھا۔ اسے روتے ہوئے ہنسایا تھا اور اب وہ وریام سے بھی زیادہ حساس ہو گئی تھی وریام کے لیے کہ اسے ہر وقت اپنے پاس چاہتی تھی وہ۔ جی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ بس تھوڑی دیر میں ان سے مل سکتے ہیں، ہم انہیں روم میں شفٹ کر لیں گے۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے یہ بول کر اپنے کیبن کی طرف بڑھی۔ موم، کیا آپ نے سنا؟ میں پاپا بن گیا ہوں اور آپ دادی۔ موم، سیریسلی کتنی بڑی خوشی کی بات ہے نا؟ وہ خوشی سے اپنے موم کو گود میں اٹھاتے ہوئے چکر کاٹتے بولا تو رضا نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام کر روکا۔ اللہ خیر کرے بیٹا، میری نازک سی بیوی ہے اور ایک ہی ہے، کیوں تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ اس کے ہاتھوں سے شمائلہ کو لیتے وہ ساتھ لگاتے ان کا چکراتا سر تھپکتے ہوئے بولے تو وریام بھی کہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ نینا نے ہوش میں آتے ہی نرس سے اپنے بیٹے سے ملنے کا کہا تو نرس نے بیبی کارڈ سے بیبی اٹھا کر اس کی گود میں دیا۔ نینا اسے پیار سے چومتے ہوئے اسے گلے لگا گئی تھی۔ وریام اور رضا اور شمائلہ بھی تبھی تک اندر چلے آئے تھے۔ وریام نے جیسے ہی بیبی کو دیکھا تو بولا، ڈاکٹر یہ میرا بیبی ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات پر نینا سمیت سبھی لوگوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
ڈاکٹر نے نہ سمجھے سے اس کی طرف دیکھ تو کہا، سر یہ آپ کا ہی بیبی ہے؟ شمائلہ اور رضا بھی اس کے انداز پر چونکے تھے، جبکہ وہ ڈاکٹر کے بتانے پر نینا کی گود میں موجود اپنے اس چھوٹے پیکٹ کو دیکھنے لگا جو بالکل اسی جیسا دکھ رہا تھا. وہی بھورے بال، وہی بھوری شرارتی مسکراتی آنکھیں، مگر اسے جس چیز کا دھچکا لگا وہ تھا اس کے گالوں پر ابھرتے ڈمپل، جسے دیکھتے ہی اس کے اندر ایک جیلسی جیسی فیلنگز آنے لگی تھی. کیسے کوئی اس کی نین کے ڈمپل لے سکتا تھا، چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو؟ فریام، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارا ہی بیٹا ہے اور میں جانتی ہوں. نینا اسے دیکھ کر کہتی مسکراتی اپنے لاڈلے کے گالوں کو چومنے لگی تو وہ بھی کھلکھلا اٹھا تھا نینا کے چھونے پر. بھائی ثابت ہوا کہ یہ وریام کا ہی بیٹا ہے. نینا کے پیار کرنے پر اس کے ہنسنے پر رضا سے مسکراتے ہوئے سرشاری سے بولے تو سبھی لوگ ہنس پڑے، جبکہ وریان کا دھیان تو اپنے چھوٹے سے پیس پر تھا جو اب اسی کی طرف دیکھ رہا تھا. وریام اسے اگنور کرتے اپنی نین کی طرف مڑا. نین، میری زندگی میں آنے کا بہت بہت شکریہ میری زندگی. مسکراتے اس کے ماتھے کو چوم کر وہ محبت سے بولا تو نینا نے آسودگی سے آنکھیں بند کر دی تھی، جبکہ اس کی موجود وہ چھوٹا سا پیس اب رونے کی تیاری پکڑ چکا تھا.